اس حوالے سے بحث کریں گے. میرے ساتھ ایک پینل بھی ہے، لیکن سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا جناب اسد عمر صاحب سے، جو کہ پاکستان کے فیڈرل منسٹر فار پلاننگ ہیں، اور آج انہوں نے پریس کانفرنس کی جس کا ٹکڑا میں نے آپ کو سنایا بھی ہے. اسد عمر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسد صاحب بہت شکریہ آپ کا، بڑے ہی شارٹ نوٹس پہ آپ نے ہمیں جوائن کیا، اپنا وقت آپ نے ہمارے لیے نکالا. یہ تو چلے آپ نے قوم کو بتا دیا، پوری دنیا کو بتا دیا کہ اس قسم کا ایک مراسلہ یا ڈسپیچ یا لیٹر یا کمیونیکیشن جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی حکومت سے ایک بیرونی طاقت جان چھڑانا چاہتی. لیکن اب اس کی اس اسٹیج پہ سگنیفیکنس ہے کیا؟ اب اس پہ آپ کریں گے کیا؟ ٹھیک ہے، آپ چیف منسٹر پاکستان کو بھی چیف جسٹس پاکستان کو بھی دکھا دیں گے تاکہ ان کے نالج میں ہو، لیکن آخر اس اتنی بڑی طاقت کے ساتھ آپ کو آگے چل کے کیسے ریلیٹ کریں گے، کیسے معاملات کو ٹھیک کریں گے؟ دیکھیں، معاملات کی جہاں تک بات ہے، پاکستان جو ہے وہ بڑی واضح فارن پالیسی ہے، خارجہ پالیسی ہے عمران خان کی اور ہماری حکومت کی، اور وہ یہ ہے کہ ہم ساری دنیا کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے ہمیشہ جو ہے جو بھی صورتحال پیدا ہوئی ہے، چاہے وہ افغانستان ہو، جیسے ابھی کی صورتحال ہے یوکرین کی، پاکستان نے ہمیشہ امن کی بات کی ہے اور جو عالمی کمیونٹی ہے اس کے ساتھ مل کر ایک مددگار رول پلے کرنے کی کوشش کی ہے. افغانستان کے اندر بڑے مشکل حالات تھے، اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ عالمی جتنی بھی برادری تھی، مختلف ممالک سے، عالمی ایجنسی سے پذیرائی ملی کہ پاکستان کا رول کیا تھا. اسی طریقے سے لوگوں کو بڑا اس کے اوپر اعتراض تھا کہ پاکستان جو ہے وہ اقوام متحدہ میں جو ووٹ ہو رہا ہے اس میں کیوں ہم ایسی بات کر رہے ہیں. یوکرین کے صدر زیلنسکی نے آج وزیر اعظم کے ساتھ بڑی طویل بات کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ کیونکہ آپ ایک نیوٹرل رول لے رہے ہیں تو آپ کا کردار بن سکتا ہے. سو ہماری تو کسی کے ساتھ دشمنی ہے، تو معاملات ہم نے کیا ٹھیک کرنے، لیکن ہاں فیصلے ہم کسی اور حکومت، کسی اور ملک کی مرضی کے مطابق نہیں کرتے. ہم فیصلے وہ کرتے ہیں جو ہمارے خیال میں پاکستان کی بہتری ہے. بٹ اسد عمر صاحب، اب ہم اپوزیشن کو سنتے ہیں، وہ تو دن کاٹ رہے ہیں. وہ صبح کہہ رہے تھے 6 دن ہیں، کل ان کے حساب سے آپ کی حکومت کے 5 یا 4 دن جو ہیں وہ باقی رہ جائیں گے. تو مطلب انڈر دی سرکمسٹانسز اس سٹیج پہ جب آپ نے اس کو ڈسکلوز بھی کیا ہے، اس کی اہمیت کیا بن رہی ہے؟ مطلب پبلک کو بتا کے، اپوزیشن کو تو آپ دکھا نہیں رہے، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں دکھا دیں، ہم اس کو ہمیں بتائیں، ہم بھی آپ کے ساتھ ہو جاتے ہیں. تو اپوزیشن کو آپ دکھا نہیں رہے، پبلک کو بتانے سے کیا اچیو کر رہے ہیں آپ؟ اچھا، یہ جو ہے ظاہر ہے یہ ایک مشکل صورتحال تھی، وزیر اعظم نے فیصلہ کرنا تھا. وہ جو 5-6 دن کی بات آپ کر رہے ہیں نا، کہ اگر یہ گزر جاتی ہماری عدم اعتماد کی تحریک، اس پہ ووٹ ہو جاتا، وزیر اعظم کامیاب ہو جاتے اور شکست ہو جاتی، اس کے بعد اگر ہم بات کرتے تو آپ ان سے سوال پوچھتے اس کی ریلیونس اب کیا ہے. اگر یہ اس کا عدم اعتماد سے براہ راست تعلق تھا، اس کے اندر ذکر ہو رہا ہے کہ عمران خان کا عدم اعتماد کی تحریک میں ہارنا ضروری ہے ورنہ نتائج خراب ہوں گے، تو آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ پہلے اس لیے بتایا جا رہا ہے، اور یہ پوری قوم کو اس کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ فیس کرنے ہیں. تو اس لیے عوام کے لیڈر ہیں، عوام کے ووٹ لے کے آئے ہیں، وہ عوام کو اعتماد میں لے رہے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو، بھٹو صاحب کی خارجہ پالیسی کے فیصلے جو ہیں گدافی اسٹیڈیم کے کھڑے ہو کے کیا کرتے تھے، عوامی لیڈر اسی طریقے سے بات کرتے ہیں. میں لاسٹ کوشچن ٹو اسد صاحب، آپ کے کانوں تک آواز پہنچی ہوگی کہ اپوزیشن کے جو کی لیڈران ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بیرونی طاقت ہو کسی بھی قسم کی، وہ بھلا اس قسم کی چیز کیسے لکھ کے کسی کو وارننگ دے سکتی ہے؟ ایسی چیزیں تو صرف زبانی ہوتی ہیں، وربل ہوتی ہیں، ریٹن وارننگز کبھی ہو ہی نہیں سکتی. اگر یہ نہیں ہے تو ظاہر ہے ہم کیوں یہ دعوت دیں گے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے سامنے ہم رکھنے کو تیار ہیں. اور بھی اگر کسی، دیکھیں بنیادی مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی، کیونکہ اتنا انتہائی سینسٹیو معاملہ ہے، ہم کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہتے، وزیر اعظم کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہتے جس کی وجہ سے پاکستان کی مشکلات بڑھیں. لیکن اس کے باوجود یہ بھی ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی طریقہ کار ہو جس سے عوام کو یہ اعتماد آ سکے، آپ سب کو یہ اعتماد آ سکے، ممبران قومی اسمبلی کے جو ہیں ان کو اعتماد آ سکے کہ ہاں بھائی یہ عمران خان نے خود نہیں بیٹھ کے کچھ لکھ لیا یا اسد عمر نے کی ایجاد نہیں ہے، یہ واقعی میں یہ حقیقت ہے. تو ہمارے ذہن کے اندر بہترین تو اس سے زیادہ ادارہ کوئی ہو نہیں سکتا. سب سے معتبر ادارہ ہے، اس کے سب سے بڑے منصب پہ بیٹھے ہوئے شخص جو ہیں، اگر ان کو سامنے رکھ دیا جائے تو میرے خیال میں سب پاکستانیوں کی تسلی ہو سکتی ہے کہ ہاں اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ واقعی ہے تو درست ہوگا. بہت ہی پرومیننٹ لیڈر پاکستان کے جناب شاہد خاقان عباسی صاحب نے جو استدلال دیا اور جو سوالات ریز کیے ہیں وہ بھی میں آپ کو سناتا ہوں. گھبرائے نہیں کہا کرتا تھا، آج گھبرایا ہوا نظر آیا. ایک کاغذ لہرایا اور کہا کہ مجھے دھمکیاں آ رہی ہیں. یہ دھمکی ہے ثبوت کے طور پر. اگر میرا وزیر اعظم رو رہا ہو، اس کو کوئی دھمکیاں دے رہا ہو،
مجھے بھی بڑی پریشانی ہے کہ وہ کون سا ملک ہے جس میں یہ ہمت ہوئی کہ پاکستان کو دھمکی دے سکے. ان کیمرہ اجلاس رکھیں اگر یہ خفیہ معاملہ ہے، اور اس کے سامنے یہ خط رکھا جائے کہ وہ کون سا ملک ہے جس میں جرت ہوئی کہ پاکستان کو دھمکی دے سکے. ہم سب اس معاملے میں ان کے ساتھ ہیں. جو اگلے 6 دن وزیر اعظم ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں. علی محمد خان صاحب اگلے 6 دن وزیر اعظم ہیں، اپوزیشن ان کے ساتھ ہے. جو کچھ شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا اس سے ملتے جلتے ہی الفاظ اور استدلال کا جو مظاہرہ ہے وہ بھی شہباز شریف صاحب نے کیا. ان کی بھی تقریباً اسی قسم کی ڈیمانڈ تھی اور بھی لیڈران کی اسی قسم کی ڈیمانڈ ہے. کیا وجہ ہے کہ آپ اس قسم کی کسی کمیونیکیشن کو ایک سلیکٹ پارلیمنٹری کمیٹی کے سامنے نہیں رکھ رہے ان کیمرہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ضرورت پڑنے پر وزیر اعظم صاحب اس کا فیصلہ لیں گے کہ کہاں اس کو رکھنا ہے. فی الحال تو چیف جسٹس صاحب کی بات جو ہے اسد عمر صاحب نے کی ہے، لیکن 2 باتیں بڑی اہم ہیں. اتوار کے دن تک جب تک ہمارا جلسہ نہیں ہوا تھا، اور میں تو آپ کو یہ بتاؤں کہ بڑا فقید المثال جلسہ تھا، اسلام آباد کی پاکستان کی تاریخ کا شاید سب سے بڑا جلسہ ہو. تو جب تک جلسہ نہیں ہوا تھا اور وزیر اعظم صاحب کی اسپیچ نہیں ہوئی تھی، تب تک تو ٹپیکل نو کانفیڈنس حکومت اپوزیشن ورسز آپس کے الزامات در الزامات، میرے اتنے لے لیے، وہ پیسے لے لیے، خرید لیے، ہارس ٹریڈنگ ہو گئی، فلانا ہو گیا، جو یہ لوگ کرتے رہے ہیں ماضی میں. چانگا مانگا کی سیاست اور بری کی سیاست، اور اب تو سندھ ہاؤس کی سیاست شروع کی. لیکن جب وزیر اعظم پاکستان، بھول جائیں کہ کون ہے عمران خان صاحب، بھول جائیں کہ عمران خان بول رہے ہیں، وزیر اعظم پاکستان لاکھوں لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے کروڑوں لوگوں کو ایڈریس کرتے ہوئے، کیونکہ میڈیا دکھا رہا تھا پورے پاکستان اور پوری دنیا کو، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بڑے ہی متناسب اور بہت ہی محتاط الفاظ میں کسی کا نام دیے بغیر ہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو عدم اعتماد کی تحریک ہے اس کے پیچھے بیرونی ہاتھ ہے، یہ آرکسٹریٹڈ ہے. یہ پاکستان کے وزیر اعظم کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش ہے، اس کو گرانے کی، حکومت گرانے کی کوشش ہے. کیوں؟ کچھ وجوہات ہیں. آزاد خارجہ پالیسی، اسلاموفوبیا پہ اسٹینڈ، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اسٹینڈ، اس کے ساتھ ساتھ اسلامک بلاک کی بات کرنا، 2 مہینے کے اندر 2 OIC کی کانفرنس کرنا، آزاد خارجہ پالیسی کی بات کرنا، ایبسولوٹلی ناٹ کہنا، اور بہت سی لمبی یہ تفصیل ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کا وزیر اعظم کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تھریٹ ہے، اور یہ جو مراسلہ ہے میں نے تو نہیں دیکھا، لیکن ظاہر ٹاپ لیڈرشپ نے دیکھا ہے، اور آج اس پہ کچھ چیدہ باتوں پہ، زیادہ ڈیٹیل پہ نہیں لیکن چیدہ باتوں پہ ہمیں بتایا گیا کہ میڈیا میں ہم نے بڑے احتیاط میں اس پہ بات کرنی ہے. لیکن یہ اس میں ہے جو اسد عمر صاحب نے پریس کانفرنس میں بات کی، منسٹر کے ہاتھ مضبوط کریں، ان کو جو گائیڈنس دینی ہے وہ گائیڈنس دیں، جو ان پٹس پرووائڈ کرنی ہے وہ پرووائڈ کریں، اور مل بیٹھ کر وہ پالیسی بنائیں جو پاکستان کے مفاد کا دفاع کر سکے. اس کے کانسیکوینسز کے لیے تیار رہیں، اور اگر تیار رہ کے اس کا دفاع کر سکتے ہیں تو دے مسٹ ڈو اٹ.